یا علی مدد مکھی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھیوں کو یا علی مدد مولا کے مبارک نام سے ہم اس سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام یا مولا مہربان مدد فرما، توفیق فرما، تائید فرما، ہمت و یاری عنایت فرما مولا یا مولا زمان یا نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام، تیرے مبارک نام سے ہر چیز کا جو آغاز ہوتا ہے وہ بہترین اور اس کے اندر بہت ہی برکات ہوتی ہے مولا۔ آج ہم کلام امام مبین کے فرمان نمبر 1 سے آغاز کریں گے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر ہم نے اسی کتاب کے کچھ فرامین پڑھے، لیکن ساتھیوں کی درخواست تھی کہ ایک بار پھر امام آقا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ہماری جانیں اس امام سے فدا ہو کہ پہلے فرمان کو اور زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طرح سے نور امامت کام کرتا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس فرمان کو پڑھتے ہوئے کچھ ایسے اصول دین کو سمجھیں گے اور یاد کریں گے کہ جو ہماری روحانی ترقی میں ہم کو مدد کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آخر میں اگر کوئی کوشچن ہو تو ضرور پوچھ لینا۔ تو ہم یہاں سے آغاز کرتے ہیں۔ یہ مولا کا وہ فرمان ہے جو آپ جناب نے پہلی مرتبہ 8 سال کی عمر سے کم، آپ تمام جانتے ہیں کہ اگست کے اندر انہوں نے امامت سنبھالی تھی، اور یہ فرمان جو ہے انہوں نے سپٹمبر کے اندر گادی کے اوپر بیٹھتے ہوئے فرمایا، اور ابھی بھی ان کی عمر 8 سال کی پوری نہیں تھی دنیا بانے۔ مولا فرماتے ہیں، اے جماعتو، تم ہمیں چھوٹا مت سمجھنا۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں، سوال پیدا ہوا کہ کیوں امام کو یہ کہنا پڑا کہ تم مجھے چھوٹا نہ سمجھنا۔ آپ میں سے ہمارے وہ ساتھی کہ جنہوں نے امام آقا سلطان محمد شاہ ہماری جان عظیم امام سے فدا ہو کہ گادی پر بیٹھتے ہوئے ٹائم کے ایونٹس کو پڑھا ہے یا سنا ہے تو آپ کو یاد ہوگا، لیکن یہاں پر کچھ ابھی بھی چیزیں ہم سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ امام حسن علی شاہ ماں باپ اینڈ علی شاہ ماں باپ، بزرگ، داڑھی والے، جبے والے، بہت ہی عالی مرتبت امام، جنہوں نے بمبئی میں انڈو پاک کے اندر درخانہ اور جماعت خانے کا آغاز کیا۔ آپ تصور کر رہے ہیں اس زمانے کا کہ جہاں پر ہمارے جماعت کے لوگ بھی کافی بزرگ یعنی کہ اولڈر جنریشن تھی، اور انہوں نے جو اماموں کو دیکھا تھا اور جن اماموں کو فالو کیا تھا وہ داڑھی والے، پگڑی والے، جبے والے تھے۔ اب یہ ایک بچہ جو 3 پیس سوٹ کے اندر اپنے چچا کاچاڑی کے کندھے پر بیٹھ کر دیدار ہال کے اندر داخل ہوتے ہیں، خالی آپ تصور کریں، ایک امام
एक छोटे से बच्चे के रूप में, शक्ल में, अपने चचा के कंधे के ऊपर बैठकर जमात खाने के अंदर, दीदार हॉल के अंदर दाखिल होते हैं। जमात रोने लगती है, जमात चीखने लगती है कि या अल्लाह ये क्या हुआ। हमारे बुजुर्ग इमाम 4-4.5 साल के अंदर 2 जामे बदले। आप जानते हैं कि इमाम अली शाह की जो इमामत थी वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग बड़ी उम्र के अंदर इमामत को संभाला था, और 4-4.5 के साल के बाद ये इमामत दूसरी मर्तबा बदल रही थी। हसन अली शाह से अली शाह माँ बाप, और इसके बाद इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह हमारी जाने फिदा हो इस इमाम की तरफ आ रही थी। 4.5 साल के अंदर उन्होंने 2 इमामों को बदलते हुए देखा, और ये इमाम छोटा सा एक बच्चा अपने चचा के कंधे पर बैठकर दीदार हॉल में दाखिल होता है। जमात रोती है, जमात चीखती है। अनाउंसमेंट किया जाता है, जमातों अब शोर मत करो, तुम्हारा इमाम छोटा है, डर जाएगा। क्या कहा? तुम्हारा इमाम छोटा है, डर जाएगा, शोर मत करो जमात। अब इमाम के माजिज़ों को देखें और इमाम के इम्तिहानात को देखें। इमाम के हाथ में एक बॉल है, छोटा सा गेंद है। इमाम स्टेज के ऊपर आते हैं, अपने बॉल से खेल रहे हैं। एक छोटे बच्चे की तरह अपने एक बॉल से इमाम खेल रहे हैं। कहाँ पर? जहाँ पर तक नशीनी होने वाली है, जहाँ पर इमामत का जलवा होने वाला है, वहाँ पर ये एक छोटा बच्चा अपने बॉल से खेल रहा है। आप सोचें कि कैसा इम्तिहान होगा जमात के ऊपर, जमात के दिल पर क्या गुजर रही होगी उस वक्त। अब मौला उस गेंद को छोड़कर अपनी कुर्सी पर जलवा अफरोज होते हैं। माइक रखा जाता है आगे। ये फ़ोटो आप सब ने देखा होगा। इसके पीछे सारे बुजुर्ग, जिसमें उनके चचा भी शामिल हैं, खड़े हुए हैं। और ये एक फ़ोटो हम सब ने देखा है तकनशीनी का। मौला अपने मुख मुबारक से फरमान का आगाज़ करते हैं। ए जमातो, हमें छोटा मत समझना। हम आले रसूल, हमारे दादा हज़रत अमीरुल मोमिनीन मुर्तज़ा अली और दादी खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा तुल-ज़हरा है। हम अली और नबी दोनों के नूर हैं। अगरचे उम्र में छोटे हैं लेकिन बड़े हैं। हज़रत मौला मुर्तज़ा अली छोटे थे, मगर अपनी जवानी में खैबर का किला फ़तेह किया था और किले के दरवाज़े को खाई के ऊपर पकड़कर पूरे लश्कर को उस पर से गुजारा था और जबरा काफर को मार डाला था। यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट की कि ये 8 साल के छोटे से बच्चे ने जब अपना मुख मुबारक खोला, हाथ में कोई पर्चा नहीं था, हाथ में कोई पेपर नहीं था जिसमें से वो पढ़कर हमको बता रहे थे। उसके नूर ने जो बोला सो बोला। उनके नूर ने जो हमको बताया वो हमने सुना। जमात खामोश हो गई। जमात खामोश हो गई कि देखें कि ये छोटा सा इमाम हमको क्या बताता है। अभी इमाम ने सबसे पहले क्लेरिफिकेशन की कि जिसको आप देख रहे हो, जिस जिस्म को आप देख रहे हो, वो ठीक है, वो एक बच्चे का जिस्म है, एक छोटा सा जिस्म है, एक यंग लड़का खड़ा हुआ है आपके सामने, लेकिन हकीकत में ये अली मुर्तज़ा का नूर है जो आपके सामने खड़ा हुआ है। ये अली और नबी, औलाद अली और आले नबी आपके सामने खड़ा हुआ है। आप उसको छोटा ना समझना, क्योंकि जो हमको दिख रहा था वो ऐसा नहीं था, क्योंकि हम ज़ाहिर के अंदर एक जिस्म को देख रहे थे।
ہمیں اس سے یہ سیکھنے ملتا ہے کہ کس طرح سے امام کا نور کام کرتا ہے. امام کا نور جو ہے اس کو جسم کی نہیں، اس کے لیے کوئی جسم کی قید نہیں ہے، اور وہ اپنے نور سے فرماتے ہیں. اگر آپ قرآن کے اندر دیکھیں گے تو کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ مریم کے بیٹے، جب مریم اس کو اپنی گود میں اٹھا کر لے آئی اور اس کو جھولے میں ڈالا، اور لوگوں نے مریم سے سوالات کیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، عیسیٰ نے گوڑیے کے اندر سے کلام کیا. اب سوچیں، ایک بچے کو بولتے بولتے 8 10 12 مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ نے گوڑیے کے اندر سے کلام کیا. آپ سمجھ گئے، یہ ہے نور کے معجزات. اس باتوں سے ہمارے ایمان کے اندر ایک مضبوطی آتی ہے کہ جب ہم امام کی بات کرتے ہیں تو حقیقت میں ہم نور کی بات کرتے ہیں. آگے آئیں، مولا کچھ مثالیں ہم کو دے رہے ہیں حضرت مولا علی مرتضیٰ کی اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی. فرماتے ہیں، ظاہر میں مولا مرتضیٰ علی جوں کی روٹی کھاتے تھے، لیکن باہر پاڑوں کو چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے تھے. اب یہ مثال ہے، ورنہ مولا علی نے کبھی بھی کسی پاڑ کو توڑا نہیں تھا. کیا مطلب تھا؟ کہ بڑے بڑے عقل مندوں کو انہوں نے مات کر دیا تھا، بڑے بڑے دیووں کو، بڑے بڑے لڑاکوں کو انہوں نے مات کر دیا تھا. اس کے لیے پہاڑ کوئی زیادہ طاقتور چیز نہیں تھی، چاہے وہ پہاڑ جیسے انسان ہو، عقل کے اندر یا جسم کے اندر. alright, so let's come to، اب ہم آتے ہیں اس کے اگلے حصے کے اوپر سمجھنے کے لیے. اس کے آگے جو فرمایا گیا کہ مولا علی پلک جھپکنے میں ہی پوری دنیا کے کونے پر پہنچ جاتے تھے. اب یہ بات بھی پہلی مثال کی طرح کہ پہاڑ کو توڑ دیتے تھے، تو کوئی ظاہری پہاڑ کو نہیں توڑتے تھے وہ. اسی طرح سے دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جانا. سوال یہاں پر ہوتا ہے علم والوں کے لیے کہ مولا علی جو مکہ میں تھے وہ دنیا کی دوسری طرف جا کر کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ظاہری طور پر جاتے تھے یا باطنی طور پر جاتے تھے؟ یہاں یہ بات ہم کو سمجھانے کے لیے ایک مثال کے طور پر دی گئی ہے. اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ امام کا نور جب جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو وہ پلک جھپکنے میں بھی، یعنی کہ ایک آنکھ کا پلک کا جھپکنا سے بھی کم وقت میں وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، چاہے آپ دنیا کے کسی بھی کارنر میں ہیں. یہ امام کے نور کی بات ہوتی ہے، اور اس نور کا ایک نام دیا ہے ہمارے دائیوں اور پیروں نے. اس کو کہتے ہیں نور مجرد. نور مجرد، بہت تیزی سے کام کرنے والا نور. نور مجرد، بہت تیزی سے کام کرنے والا نور. جب جب مومنین علی کو پکارتے ہیں مدد کے لیے، جب جب آپ عبادت میں مولا علی کو یاد کرتے ہیں، جب جب آپ اپنے امام کو یاد کرتے ہیں، تو امام کا وہ نور جس کو نور مجرد کہا ہمارے دائیوں اور پیروں نے، وہ پلک جھپکنے میں دنیا کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر میں آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ فرمان ہم نے بہت مرتبہ پڑھا ہے. آج انشاءاللہ اس کی وہ انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہوگی کہ اس کے بعد سوالات کے تقریباً جوابات ہمیں مل جائیں گے
کہ کس طرح سے فرمان کے اندر اماموں نے ہم کو ایسی زبان کے اندر باتیں سمجھائی کہ ہمیں اچھی طرح سے علم کے اوپر پتا ہو کہ کس طرح سے امام کا نور کام کرتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو کوئی مولا مرتضی علی کے پاس سے طلب کرتا تھا اس کی امید پوری کر کے مشکل آسان کر دیتے تھے۔ ہم اسی مرتضی علی کی اولاد ہے۔ تم ہمارا فرمان اپنے دل میں رکھنا۔ حضرت امام زین العابدین بھی عمر میں چھوٹے تھے مگر قوت اور علم میں مرتضی علی جیسے تھے۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں کہ مولا علی کی طرح اور امام زین العابدین کی طرح، یعنی کہ ہر امام کی طرح امام کے پاس دو چیزیں ہوتی ہیں، قوت اور علم۔ یہ کون سی قوت ہے؟ نور کی طاقت اور علم الہی۔ آپ نے لکھ لیا، نور کی طاقت اور علم الہی۔ علم الہی کیا ہے؟ اگر یہ سوال آتا ہے ہمارے ذہن میں، علم الہی کلمات الہی ہے۔ کلمات الہی کیا ہے؟ اسم اعظم امام ہے۔ اسم اعظم امام ہے۔ تو امام کے پاس کون سی دو چیزیں ہیں؟ واضح طور پر اگر ہم اس کو یاد کر لیں، نور اور اسم اعظم کا مالک ہوتا ہے امام زمان۔ جب پچھلا امام اپنے بیٹے کو امامت عطا کرتا ہے تو اس کو دو چیزیں دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ نور اور اسم اعظم۔ یہ دو پاورز ہیں امام کے، جس سے امام اپنی امامت، اپنی جماعت اور دنیا کو چلاتا ہے۔ اور جب وقت آتا ہے تو یہی چیزیں وہ اپنے اگلے جامع کے امام کو دیتا ہے۔ جسم چھوڑ دیتا ہے لیکن نور اور اسم اعظم کنٹینیو دوسرے امام کے اندر چلتا رہتا ہے۔ اچھا، آگے آتے ہیں۔ ہمارا نور بھی انہی سے چلا آ رہا ہے، جس طرح سے بھی ناچیز نے عرض کی کہ امام کا نور کنٹینیوشن ہوتا ہے اور مولا علی کا نور دنیا میں ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اب یہاں سے جو ہم پڑھیں گے اس پہ بہت غور کرنا، پلیز توجہ کی ضرورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں یہ آخر زمانہ ہے۔ آخر زمانہ کس کو کہتے ہیں؟ قیامت کے روز کو کہتے ہیں۔ مولا نے گادی پر بیٹھتے ہی پہلا اناؤنسمنٹ کر دیا، اور وہ کیا اناؤنسمنٹ تھا؟ کہ مومنو، قیامت کا دور شروع ہو گیا ہے، قیامت کا آغاز ہو گیا ہے۔ اور قیامت کے زمانے میں جو مولا کے معجزات ہیں اس کو دیکھیں اب آپ، تاکہ ہماری توجہ ہو مولا کے معجزات پر۔ آئیں دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں۔ یہ آخر زمانہ ہے، یہ قیامت کا زمانہ ہے۔ اس میں جو ایماندار ہیں ان کو اپنے زمانے کے امام کی قدرت و کرامتیں نظر آئیں گی۔ چونکہ یہ قیامت کا زمانہ ہے، ہر چیز کھول دی جائیں گی، اور اس کھلنے کی وجہ سے، اس قیامت کے ظہورات کی وجہ سے جو ایمان والے ہیں اس کو اپنے زمانے کے امام کی قدرت و کرامت، یعنی کہ معجزات جو ہے، میریکلز جو ہے، وہ نظر آئیں گے۔ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں، جواب نہ تو مجھے دینا ہے، نہ مخی صاحب کو دینا ہے، نہ کسی کو دینا ہے۔ اپنے آپ سے سوال کریں اور اپنے آپ سے پوچھیں،
क्या मैंने कोई इमाम के माजिज़ात देखे? अगर ये क़यामत का ज़माना है और इमाम का फरमान है कि जो ईमानदार है वो माजिज़ात देखेंगे, तो क्या मैंने कोई माजिज़ात देखे? अपने आप से सवाल करें, ये अपने आप को टटोलें। जो ईमानदार है उनको अपने ज़माने के इमाम की कुदरत व करामात नज़र आएंगी। आगे देखें मौला क्या फरमाते हैं, लेकिन जो अधूरे दिल वाले हैं, अधूरे दिल वाले ईमान के कच्चे हैं, वो ज़ाहिरी करामत देखेंगे फिर भी उनको झूठा समझेंगे। क्योंकि ये करामतें जो हैं, ये जो माजिज़ात हैं, वो ऐसा नहीं है कि आपको बातिन में नज़र आएंगे। ये वो इमाम के माजिज़ात हैं जो इन्होंने दुनिया में ज़ाहिर में फिज़िकली हमको करके दिखाए हैं। उन्होंने हमको करके दिखाए। इंशाल्लाह हम उसकी भी बात करेंगे। जो ईमानदार होंगे वो अपने ज़माने की कुदरत व करामत को देखेंगे, जो अधूरे होंगे वो ज़ाहिरी करामत देखेंगे फिर भी उनको झूठा समझेंगे। जिन लोगों ने पैगंबर, नबी और इमाम की कुदरत को नहीं माना, तो ये माजिज़ात और कुदरत किसकी है? वो नबी और इमाम की है। ऐसे लोगों की मिसाल अंधे की तरह है। अंधे को अगर हम आईना दें और ठिकरी, तो उसके नज़दीक दोनों बराबर होते हैं। ये कौन सा अंधा है? वो अंधा नहीं जो जिस्म की आंख से अंधा है, ये ईमान की आंख से अंधा है। ईमान यानी कि दिल की आंख से जो अंधा है, मौला फरमाते हैं हम उसको आईना दे या ठिकरी दे, उसके लिए बराबर बराबर है। कुरान के अंदर एक जगह पर खुदावंद ताला फरमाता है कि जो शख्स इस दुनिया में अपने दिल से अंधा है, वो अगली दुनिया में भी अंधा होगा और इमाम के नूर से बहुत दूर होगा। इमाम के दीदार से बहुत ही दूर होगा। जो ईमानदार लोग होंगे, जो इमाम की करामतों को देखेंगे, वो इमाम के दीदार को भी देखेंगे, इमाम के नूर को भी देखेंगे। और जिन्होंने अपने दिल की आंख बंद किया है, यानी कि जो अधूरे दिल वाले हैं, वो ना तो इमाम के माजिज़ात को देखेंगे, ना ही वो इमाम के दीदार को देखेंगे, ना ही वो इमाम के नूर को देखेंगे। क्यों? कि वो दिल के अंधे हैं, और अंधा किस तरह से कुछ देख सकता है। आगे मौला फरमाते हैं, ऐसे लोगों की मिसाल अंधों की सी है, हमें अधूरे दिल वाले अपना जैसे समझते हैं। ये जो अधूरे दिल वाले हैं, वो क्या वजह है कि वो अधूरे दिल वाले हैं? क्योंकि वो इमाम को इंसान की शक्ल में देखते हैं और इंसान समझते हैं। अब याद करें कि ये फरमान का आगाज़ कहाँ से हुआ था? लोगों ने रोना और चीखना शुरू किया था कि हमारा बुज़ुर्ग इमाम चले गया और हमको ये बच्चा दे गई है, क्योंकि उन्होंने इमाम के ज़ाहिर जिस्म को देखा था। आज भी अगर कोई शख्स इमाम के ज़ाहिर जिस्म को देखता है कि इमाम इतना छोटा है, इमाम इतना यंग है, इमाम बूढ़ा हो गया है, और इमाम को जिस्म समझते हैं और इमाम के नूर को नहीं समझते हैं, तो आज भी हमारी मिसाल ऐसी ही है जैसी 1800 और 85 में थी। हम में और उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। वो ज़ाहिरी करामत को देखेंगे फिर भी उनको झूठा समझेंगे। ऐसे लोगों की मिसाल अंधों की तरह है। हमें अधूरे दिल वाले अपने जैसा समझते हैं, यानी कि अपने जैसा इंसान समझते हैं, जबकि वो तो खुदावंदी नूर है। इमाम को अली अल्लाह नूर जान के समझना,
મને તમારી એક જ ચિંતા છે, પીર સાહેબ फरमाते हैं, એ મોમિનો, મને તમારી એક જ ચિંતા છે, તમે સાહેબજીને માણસ रूपे जानिया। इंसान के रूप में हमने इमाम को देखा और ये फिक्र है, पीर साहब फरमाते हैं, ए मोमिनो तुम्हारे लिए, क्योंकि वो इंसान तो है लेकिन वो इलाही नूर है, हमारी तरह इंसान नहीं है। वो दिखने में हमारे जैसा लगता है लेकिन वो अली अल्लाह नूर इलाही के साथ है। मुला आगे फरमाते हैं, हाजिर ज़ाहिर में हमने दरवेशी इख्तियार करके रखी है, लेकिन हमें खुदावंद ताला की बारगाह से बुज़ुर्गी मिली हुई है। क्या वजह है कि हम पैगंबर की आल पाक है, हमारे घर की तारीफ़ें और कुदरतें, अब तवज्जो देना इस बात पर, हमारे घर की तारीफ़ें और कुदरतें जो इल्म में वाकिफ़गार है वो समझेगा। इमाम को कौन जिस्म समझता है? जिसके पास हकीकी इल्म नहीं होता है, वो इमाम को अपने जैसा समझता है। जो इल्म में वाकिफ़गार होगा ना, जो जिसके पास हकीकी इल्म होगा, वो तो बेदरक इमाम को अली अल्लाह कहता है और वो इमाम को नूर जानता है। फिर वो इमाम 8 साल का बच्चा हो, 20 साल का जवान हो या 80 साल का बूढ़ा हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि नूर नूर और नूर ही है। मौला फरमाते हैं, वो हमें किस तरह से प्यारे हो सकते हैं, वो खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, हमें बिल्कुल कुछ नहीं होगा। मौला फरमाते हैं, ऐसे लोग जो हमको जिस्म समझते हैं और सिर्फ हमारे जिस्म को देखते हैं, ऐसे लोग हमको बिल्कुल प्यारे नहीं हैं और उसका नुकसान उनको होगा। क्योंकि एक जगह पर मौला फरमाते हैं, एक प्राइवेट मेहमानी के अंदर, कि जो हमको अपना जैसा इंसान समझते हैं, हम उसको बस इतना ही चाहते हैं। जो मुझे दोस्त समझते हैं, मैं उसको चाय पिलाता हूँ और फिर ख़त्म। जो मुझे इमाम समझते हैं, मैं उसको गाइड करता हूँ और फिर ख़त्म। लेकिन जो मुझे अली अल्लाह समझते हैं, मैं उसको अपने अंदर एक कर लेता हूँ, मैं उसको अपने नूर में एक कर लेता हूँ। क्योंकि जब हम उसको नूर समझेंगे तो वो हमको नूर इनायत करेगा। जब हम उसको इमाम कहेंगे तो वो हमको गाइडेंस देगा। अगर खाली हमने उसको इंसान समझा तो बस एक चाय की कप पिलाकर हमारी छुट्टी करा देंगे, क्योंकि इंसान का नाते से इतना ही फ़र्ज बनता है किसी का। लेकिन इमाम और नूर के नाते से वो हमें गाइड भी करेंगे और हमें नूर भी इनायत करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगे एक चैलेंज है और ये है, इसके अलावा अधूरे दिल वाले हमसे कहते हैं कि हमारा मुर्शिद हमसे पैसे लेता है। ये बात सिर्फ उस वक्त किसी के दिल में आती है जब वो इमाम को इंसान समझता है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि इमाम को हम क्यों पैसे देवे, कितने पैसे देवे, कब पैसे देवे, कहाँ पैसे देवे। ये सारे सवालात जो है वो इसलिए हमारे दिल में आते हैं क्योंकि हम इंसान के नाते से इमाम को इंसान समझते हैं। लेकिन जब हम उसको नूर समझते हैं तो ये सारे सवालात ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि नूर के अंदर तो आप जितना अंदर जाएंगे, जितनी खिदमत करेंगे, जितनी कुर्बानी देंगे, इतना आपको फ़ायदा होगा। ये पूरा पैराग्राफ में पढ़ लेता हूँ और उसमें आखिरी में जो मिसाल है हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा अधूरे दिल वाले हमसे कहते हैं कि हमारा मुर्शिद हमसे पैसे लेता है। वो ये गलत समझते हैं।
ہم آل رسول درویش ہیں، تم اپنی خوشی سے جو ہمیں دو گے وہ ہم لے لیں گے، لیکن تمہیں ناراض کر کے ہم لینے والے نہیں ہیں۔ تم اپنی خوشی سے جو کچھ ہمیں راضی خوشی سے دو گے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ تم سچائی اور یقین سے جو کچھ ہمیں دو گے آخرت میں اس کی 1 کے 1.25 لاکھ ملیں گے۔ دنیا میں بھی تم کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر ادھورے دل سے دو گے تو تمہارا پیسہ بیکار جائے گا۔ 1 پیسہ بھی اگر امام کو دینا ہے لیکن اس میں شک ہے یا سوال ہے تو وہ پیسہ بیکار ہو گیا۔ لیکن اگر ہم نے 1 پیسہ 1 روپیہ بھی امام کو دل سے دیا تو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی اس کا ثواب 100 لاکھ ہوگا۔ اب مولا جو مثال دیتے ہیں میں اس کی بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایسے لوگوں کے پیسے خرچ نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ جسے آتے ہیں ویسے ہی چلے جاتے ہیں، جس طرح سے کانٹے والے درخت میں کانٹے یا کانٹے والے پھل والے درخت میں کانٹے والے پھل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جو ایمان سے دیتا ہے تو مولا اس کو نور دیتا ہے، جو بے دلی سے دیتا ہے اس کی مثال کانٹوں کی سی ہے، وسوسوں سی ہے، اور ایسے پیسے رائگاں ہو جاتے ہیں، اور کانٹے کا بدلہ کانٹا ہے، ایمان کا بدلہ ایمان ہے، اور یقین کا بدلہ نور ہے۔ جیسا کرو گے ویسا ہی بدلہ ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں۔ آگے مولا فرماتے ہیں سچے ایماندار مومن کا پیسہ بیت المال میں داخل ہوتا ہے، ان پیسوں سے ہم غریبوں کے لیے علم کی پرورش، ہمارے باورچی خانے کا خرچ اور ہمارے پہننے کے کپڑے بناتے ہیں۔ ایسے ایمانداروں کا پیسہ اچھے کاموں میں خرچ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے باطنی فائدے ہوتے ہیں جس کے لیے ہم ابھی کچھ فرمان نہیں کرتے ہیں۔ امام کو جو ہم پیسے دیتے ہیں اور جس سے امام کھانا کھاتے ہیں، خالی اس کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے دماغ روشن ہو جائیں گے۔ امام کو سب سے پہلے ہمارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ امام کو ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہم خوشی سے امام کو قربانی دیتے ہیں پیسوں کی، اور جب امام اس سے کھانا کھاتے ہیں تو امام کے جسم کے اندر جو طاقت پیدا ہوتی ہے وہی طاقت امام ہمارے ظاہری اور باطنی فائدے کے لیے صرف کرتے ہیں، جس سے ہمیں بہت زیادہ باطنی نورانی فائدہ ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہری اور دنیاوی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ کیوں کہ آپ کا ایک آنا، ایک حصہ امام کی طاقت اور قوت بنانے کے لیے ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں تاکہ سارے سوالات ختم ہو جائیں۔ ایک جگہ مولا فرماتے ہیں جب آپ عبادت نہیں کرتے ہیں تو میرے نور میں کمی لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو میرے نور میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہمارا ایک حصہ ہے امام کے ظاہر میں بھی اور امام کے باطن میں بھی۔ اگر ہم قربانی دیتے ہیں تو امام کے ظاہر کے اندر ہمارا ایک حصہ ہوتا ہے، جب ہم عبادت کرتے ہیں تو امام کے نور کے اندر ہمارا ایک حصہ ہوتا ہے۔ آپ خالی امیجن کریں، خالی سوچیں، 1 منٹ માટે તમે ખામોશીથી વિચારો કે આપણો એક હિસ્સો છે ઇમામના ઝાહિર ને બાતિનના અંદર, ઇમામની ઝાહિરી કુવત અને ઇમામના નૂરના અંદર ایک قطرہ جو سمندر کے اندر وہ اس کی کتنی طاقت ہوگی، خالی وچار کرو تمہیں۔ اسی طرح سے آپ کا ایک پیسہ اور آپ کی 1 دن کی عبادت امام کے اندر آپ کا ایک حصہ بناتی ہے، اور وہی حصہ
आपको इमाम आखिर में लौटा देता है। इमाम किसी का बोझ नहीं रखता है। इमाम को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, इमाम को आपकी इबादत की ज़रूरत नहीं है, इमाम को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वो अमानत है जो आपने इस दुनिया के अंदर ज़ाहिर में और बातिन में इमाम के सुपुर्द की है, और ये अमानत इमाम आपको आखिरत में लौटा देगा। आपने एक कतरा समंदर में डाला होगा, वल्लाह इमाम आपको पूरा समंदर दे देगा। आपने एक पैसा दिया होगा, इमाम आपको गनी बना देगा। आपने इमाम की इज्जत की, इमाम आपको इज्जत वाला बनाएगा। आपने इमाम को दर्जा दिया, इमाम आपको दर्जात आपके बुलंद करेगा। इमाम आपका कभी भी कर्ज नहीं रखता है। इमाम आपको 1 के 100 लाख बनाकर आपकी तरफ लौटा देगा। ये है इमाम का वादा और इमाम के माजिज़ात। इमाम का वादा सुने वापस, मैं आपको इस दुनिया में और आखिरत के अंदर 1 के 100 लाख मिलेंगे। ये इमाम का वादा है। आए हम आगे चलते हैं। मुल्ला फरमाते हैं कि 3 किस्म के चीज़ें हैं। हमारे जो पैसे हैं वो 3 किस्म के ज़रिए से यूटिलाइज होते हैं, इस्तेमाल में आते हैं। मुल्ला फरमाते हैं दुनिया के हर मज़हब में देना होता है, लेकिन इस्लाम मज़हब में 3 तरह से देना होता है। अशरुल्लाह, इसके बारे में कुरान में है, ये दसों के लिए फरमाया गया है। और अरबस्तान में हाकिम लोग लेते थे। खम्स 5वां हिस्सा इमाम के लिए है। ज़कात फ़कीरों और मिस्किनों के लिए है। हमारी सादा ज़बान में जो हम ऊपर से देते हैं, इमाम को अपनी खुशी से देते हैं, जमात खानों में, मजालिस में और दूसरे तरीके से जो हम इमाम को पैसे देते हैं, 1, दूसरा हम दसों डालते हैं 2, और तीसरा जो हम अपने भाई बहनों को और दूसरों को मदद करते हैं। ये 3 किस्म के पैसे हम इमाम की और खुदा की राह में इस्तेमाल करते हैं। मंदरजा बाला तमाम हकूक़ हमारे हैं। मौला बोलते हैं आज ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हम आपसे ले लेते हैं, और ये हमारे हकूक़ के अंदर आता है, और उसमें से जो हकदार है हम उनको दे देते हैं, क्योंकि इमाम को पता है कि कौन किस चीज़ का हकदार है। हमें क्या पता कि कौन हकदार है कौन हकदार नहीं है। जब हम इमाम के हुजूर में इसको सबमिट कर देते हैं, फिर इमाम इसको जिस तरह और जहाँ खर्च करें वो बेहतर जानता है। ये खुदाई हुक्म तुम पर शुरू ही से है। पहले जो राजा वो गुजरे हैं उन्होंने भी इस काम में रो बदल नहीं किया है। तो अब अगर कोई रो बदल करना चाहे तो किस तरह हो सके, इस मुतालिक पढ़ते होंगे। हमारे वालिद बुज़ुर्गों ने फरमाया है कि जब हम हुक्म दें हाकिम थे, तब तुम्हारी तरफ पीर बेचकर तुम्हें मज़हब में दाखिल करते थे, और पीरों ने ये बात इल्म में बताई है जो गिनानों में मौजूद है। मौला फरमाते कि ये सारी चीज़ें मैं जो आज आपको फरमान करता हूँ वो आपको आपके पीरों ने पहले ही समझा दिया है, और ये इल्म आपकी तरफ पहले ही आ चुका है, और इसमें कोई नई बात नहीं है। आगे फरमाते हैं मौला, ये जमातो देखो, इन तमाम बातों, मिसालों और दलीलों से किताब और कुरान पर हमारा हक अब तुम पर वाज़े हो गया। याद रखें कि ये एक 8 साल का बच्चा वाइस कर रहा है, 8 साल का बच्चा फरमान कर रहा है, 8 साल का बच्चा हमको समझा रहा है। वो नूर इमाम
وہ نور علی مرتضیٰ، وہ نور نبی ہم کو ہمارے مذہب کے اصل حقوق سمجھا رہا ہے۔ اے جماعتوں، دیکھو ان تمام باتوں، مثالوں اور دلیلوں سے کتاب اور قرآن پر ہمارا حق اب بھی تم پر واضح ہے۔ اگر ہمارا حق دو گے تو اچھا ہے، ورنہ قیامت کے دن تمہیں دینا پڑے گا۔ اس لیے اس بات پر بہت دھیان دو اور ہمارا حق دو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ آپ نے دیکھا کیا کوئی 8 سال کا بچہ جسمانی طور پر ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو نور الہی تھا، نور مرتضیٰ تھا، نور نبی تھا جو بول رہا تھا، اور واضح طور پر ہم کو بول رہا تھا کہ امام کا حق کیا ہے اور امام کس طرح سے اپنے نور سے تم کو ہدایت دے سکتا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں، اب یہ بات بھی بہت ہی عجیب و غریب ہمارے لیے ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ پہلے ہم جماعتوں کو درویش کا لقب عطا کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگ کو درویش کا لقب پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خاص طور پر اس کو ہٹا دیا۔ اب آپ سوچیں، یہ تو مولا کا پہلے فرمان ہے۔ مولا کب دیا کرتے تھے درویش کا لقب؟ کب اس جامع کے امام نے ہم کو درویش کا لقب دیا؟ یہ تو پہلا ہی فرمان کر رہے ہیں۔ مولا اپنے باپ دادا کی بات کر رہے تھے کہ ہم کو یاد ہے، مولا فرماتے ہیں مجھے یاد ہے کہ پہلے ہم آپ کو درویش کا لقب دیتے تھے، لیکن تم کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے ہم نے اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کے اندر کتنا بڑا نقصان ہوا جماعت کا، دیکھیں آپ سنیں، اس کو غور سے سنیں، کتنا بڑا نقصان ہوا جماعت کا اس کی وجہ سے۔ پہلے ہم جماعتوں کو درویش کا لقب عنایت کرتے تھے، لیکن بہت سے لوگوں کو درویش کا لقب پسند نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے خاص طور پر اس کو ہٹا دیا۔ ہم تم پوری جماعت کو دعا آشیش فرماتے ہیں، تم پوری جماعت، عورت مرد چھوٹے بڑے سب ہمارے فرزند ہو، ہماری آنکھیں ہو، ہم تمہیں دنیا میں نیکی کا راستہ بتاتے ہیں، اس لیے تم کو کبھی بھی ہمارے گھر کو مت بلانا، اس لیے تم کبھی بھی ہمارے گھر کو مت بلانا اور بے دلی نہیں کرنا۔ ہمارا گھر آل رسول کا گھر ہے اور ہم ان کی آل پاک ہے، جس کا ثبوت قرآن کی کتاب میں موجود ہے۔ چونکہ امام کا خود کا لقب جو ہے وہ درویش کا لقب ہوتا ہے، امام کا لقب جو ہے وہ درویش کا لقب ہے۔ آپ کہیں گے عزیز با کہاں لکھا ہوا ہے کہ امام کا لقب درویش کا ہے؟ آپ دوبارہ سے اس فرمان کے اوپر جائیں، آغاز میں جائیں، جہاں مولا فرماتے ہیں کہ ہم تو درویش ہیں اور ہم نے درویشی اختیار کی ہوئی ہے، ظاہر میں ہم درویشی اختیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے بزرگی ملی ہوئی ہے۔ امام جو تھے وہ جماعت کو اپنے جیسا بنانے کے لیے، خدا کے دربار سے بزرگی عنایت کرنے کے لیے ان کو ایک دعا کے طور پر درویش کا لقب دیتے تھے، لیکن ہم نے اپنی نادانی میں نہ جانے کی وجہ سے ہم نے کہا کہ نہیں مولا ہم کو درویش کا لقب نہیں چاہیے۔ کیا مطلب؟ یا مولا مجھے تیرے جیسا نہیں بننا ہے، تو درویش ہے، تیرے لیے کافی ہے، میرے کو درویش نہیں بننا ہے۔ بہت بڑا نقصان کیا اپنا، لیکن پھر بھی دیکھیں مولا کی رحمت کی اتنی ہے، مولا فرماتے ہیں پھر بھی ہم تم کو دعا آشیش فرماتے ہیں، ہم تم کو نیک راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں،
تم میرا گھر نہیں بھولنا اور بے دلی نہیں کرنا، کیونکہ ہمارا گھر رسول کا گھر ہے، ہم آل پاک ہیں۔ اور اس کا ثبوت چاہیے آپ کو تو آپ قرآن کے اندر جا کر دیکھیں۔ امام کی امامت، امام کی بزرگی اور امام کے نور کا ثواب جو ہے وہ قرآن کے اندر جا کر آپ دیکھیں، تب ہمیں پتہ چلیں گا کہ امام کس طرح سے بزرگ ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں جو اشناشریوں میں جاتے ہیں وہ ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ ہمیں نہیں پہچانتے ہیں، وہ جانے کی بھول نہیں کرنا۔ وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ امام دنیا میں حاضر و قائم تو ہوتا ہے، امام کے بغیر دنیا خالی نہیں رہتی ہے، امام دنیا میں ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں سمجھتے ہیں۔ وہ ایک طرف تو نبی کی آل کی تعریف کرتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ 12 اماموں کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں سمجھتے اور سوچتے ہیں کہ 1000 سے 1200 سال ہوئے ہیں، کیا امام وہاں بیٹھے ہوئے رہیں گے؟ وہ امام کو صاحب زمان تو کہتے ہیں اور پکارتے ہیں، لیکن اس کا مطلب نہیں سمجھتے ہیں۔ اور جب امام دنیا میں موجود نہیں تو ان کو صاحب زمان کا لقب کیسے دے سکتے ہیں؟ امام دنیا میں حاضر و موجود ہونا چاہیے۔ دنیا کا دار و مدار امام پر ہے۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں کہ دنیا امام کے بغیر 1 سیکنڈ بھی نہیں چل سکتی ہے۔ اگر یہ بات درست ہے تو پھر کوئی شخص کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم کو امام کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی شخص کیسا کہہ سکتا ہے کہ آج مجھے امام کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس قرآن اور میرا خدا بہت ہے، کافی ہے؟ کیونکہ خدا کا جو وعدہ ہے قرآن کے اندر 2 جگہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک سورہ 17 آیت نمبر 71 میں خدا کا وعدہ ہے کہ وہ ہر زمانے کے لوگوں کو ان کے زمانے کے امام کے توسط سے بلائیں گا، ہر زمانے میں امام موجود ہوگا۔ دوسرا سورہ نمبر 9 آیت نمبر 32 میں جا کر دیکھیں کہ لوگ چاہے کتنا بھی امام کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں، میں اپنے نور کو سنبھال کر اس کی پروٹیکشن کروں گا اور اپنے نور کو مکمل کروں گا، کبھی بھی بجھنے نہیں دوں گا۔ چاہے امام کے نور کی لوگ کتنی بھی مخالفت کریں، امام کبھی بھی اپنے نور کو بجھنے نہیں دیں گا۔ امام کا نور ہر ہمیشہ دنیا میں حاضر و موجود ہے۔ دیکھا آپ نے کس طرح سے امام نے کہا کہ ہمارے امامت کا ثبوت قرآن کے اندر سے آپ کو ملے گا۔ کیوں لوگ اسماعیلی طریقہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ قرآن کو نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو پڑھا نہیں، اس لیے ہم کو سمجھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہم سب مومن ہیں، ہم نے امام کو اچھی طرح سے پہچانا ہے، اس کے نور کو جانا ہے، اور ہم نے امام کو ظاہر میں نہیں، ہم نے امام کو باطن میں پہچانا ہے انشاءاللہ۔ آگے چلیں، مولا فرماتے ہیں دوسرے ہمیں حدیث سے ظاہر کرنی ہے جو ظاہر میں موجود ہے، لیکن ان کا مطلب کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ کتنے ہی علماء ان حدیثوں کا مطلب ظاہر کر کے سمجھاتے ہیں کہ امام کی آل پاک دنیا میں موجود ہے، وہ باطن میں ہے۔ ان کی آل میں سے امام مہدی ظاہر ہو گئے، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا، وہ آخرت میں پیدا ہو گئے اور وہ پوری دنیا پر ایک ہی مذہب قائم ہوگا۔ ان کے پہچاننے والے سچ مومن ہو گئے، ان کے پاس امام زمان آخرت میں ظاہر ہو گئے، آخر زمانے میں بھی ایسے مومن ان کے حضور میں ہو گئے۔ وہ حدیثوں کو اس طرح معنی نکالتے ہیں،
مگر ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ امام کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ بھول گئے ہیں۔ دوسرے بہت سے لوگوں نے مہدی کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے۔ اب اس کو سمجھیں ہم، کیونکہ لوگوں نے نہیں سمجھا قرآن کو اور حدیثوں کو، اس لیے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے۔ یاد ہے ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا؟ جو اندھا ہے، جو دل کی آنکھوں سے اندھا ہے، وہ امام کو نہیں پہچانتا ہے، چونکہ انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہے، ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا ہے۔ امام تو حاضر و موجود بیٹھا ہوا ہے۔ آج یہ فرمان ہم پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ کیونکہ آج ہم ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں لوگ ہم کو حدیثوں اور دوسرے دلائل سے ہمارے طریقے سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس فرمان کو دل پہ رکھیں گے تو کبھی بھی ایسے لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کہ آپ نے اپنے دل کی آنکھ کو کھولا ہوا ہے، آپ اندھے نہیں ہیں، آپ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا نہیں چھایا ہوا ہے، آپ امام کے نور کی روشنی میں ہیں، آپ امام کے علم کے ساتھ ہیں، امام کو جانتے ہیں فرمان سے، گنان سے، حدیثوں سے، قرآن سے، ہماری دائیوں کی کتابوں سے، علم اور علم سے امام کو جانتے پہچانتے ہیں۔ تو پھر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی اس مذہب سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ آگے مولا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امام کو نہیں پہچانتے ہیں اور بھول گئے ہیں۔ دوسرے بہت سے لوگوں نے مہدی کا جھوٹا دعویٰ کیا اور کتنے ہی بول پن میں ان کے پیچھے چل پڑے۔ ہم تمہیں اتنا ہی فرماتے ہیں کہ تم اپنا ایمان سنبھالو اور کھرے کھوٹے کو پہچانو۔ اس کے لیے اپنے دل میں اطمینان کر لینا کہ جس نے تمہیں سچائی نظر آئے، ہر ایک کا اپنا ایمان سنبھالنا چاہیے۔ جو سونا ہوگا اس کی اپنی قیمت ہوگی، چاندی ہوگی اس کی اپنی قیمت ہوگی، تانبا لوہا ہوگا تو اس کی اپنی قیمت ہوگی، پتھر کی کیا قیمت ہوگی؟ تم سچ اور جھوٹ کو پہچانو۔ انشاءاللہ ہم کو پہچاننے والے جوہر ہے، جس کی ایک رتی کی قیمت سینکڑوں گنا زیادہ ہے۔ سچائی اور ایمانداری سے چلنا۔ کھانا ودان، ممبئی، سپٹمبر 1، 1885۔ آخری پیراگراف کے اندر مولا فرماتے ہیں آپ کے جو ایمان ہے، جیسا ایمان ہے، جس قدر ایمان ہے، اس کی ایسی ہی قیمت ہوگی، اس کی اتنی ہی قیمت ہوگی۔ آپ کا ایمان سونے ہیرے کی مانند ہونا چاہیے، یعنی کہ کھرا ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے، اس میں تانبا اور لوہا نہیں ملانا، یعنی کہ بے ایمانی اور بے دین کا علم اس کے اندر نہیں ملانا، اس کو پیور علم کے ساتھ، امام کے علم کے ساتھ، امام کی پہچان کے ساتھ رکھنا، اس کو سونے کی طرح پیور رکھنا، اس میں کھوٹ نہ آنے دینا، ورنہ آپ کی قیمت پتھر جیسی ہو جائیں گی، اور پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ علم اور زیادہ علم وہ چابی ہے جس سے آپ کی روح درجہ بدرجہ اوپر جائیں گی، درجہ بدرجہ اوپر جائیں گی۔ جب آپ علم کے ساتھ عبادت کو ملائیں گے تو عبادت میں روشنی ہوگی، عبادت میں فائدہ ہوگا، عبادت میں آپ کو سمجھ آئیں گی۔ کیوں؟
کہ آپ نے حقیقی علم کو اپنے دامن میں سمیٹا ہوگا. آپ علم کے اندر بہت کوشش کرتے ہیں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے علم کی ایسی مجالس میں شامل ہوتے ہیں. مجھے امید ہے کہ اس محفل کے بعد آپ ان ریکارڈنگ کو دوبارہ بار سنتے ہوگے، اس پر غور کرتے ہوگے، اور پھر جب سوالات ہوتے ہیں تو پوچھتے ہوگے. کیونکہ کوئی بھی سوال اگر دل میں ہے اور اگر ہم نہیں پوچھتے ہیں تو پھر شیطان اس کے اوپر وسوسے ڈالتا ہے. ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا علم پورا ہونا چاہیے، ہمارا ایمان سونے کی طرح کھرا ہونا چاہیے، اور امام کو علی اللہ جان کر ہم کو امام کو پہچاننا اور اس کو فالو کرنا ہوگا تاکہ کوئی بھی نقصان نہ ہو. انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ سے فرمان نمبر 2 سے ہم کنٹینیو کریں گے. تمام کا شکریہ. تھینک یو مکی صاحب، بہت نوازش. یا علی مدد، یا علی مدد، تمام ساتھیوں کو یا علی مدد. شکر الحمدللہ، شکر مولا. تھینک یو مکی صاحب. یا علی مدد، یا علی مدد. جی یا علی مدد.